نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ روزوں کی فرضیت میں دو چیزیں ہیں۔ جب تک کوئی روزہ نہیں رکھتا تو یہ دو چیزیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام میں مومن کو عطا کی ہیں وہ اس کے قابل نہیں ہو سکتا۔ رمضان مبارک میں جب یہ مومن روزہ رکھتا ہے تو رمضان المبارک کے روزے میں اسے جب یہ دو چیزیں دی جاتی ہیں تو باقی 11 مہینوں کی عبادت میں یہ اسے ملتا ہے، اور اگر وہ رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتا تو باقی 11 مہینوں میں بھی وہ ان دو چیزوں سے محروم رہتا ہے۔ یہ دو چیزیں جنت اور توبہ معافی ہے، کیونکہ رمضان مبارک کے روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ مومن کو اس لیے دیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ وہ متقی ہو جائے۔ یہ متقی ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کی بدولت، تقوی عمل میں ہوتا ہے تقوی جو ہے تقوی عمل میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم میں جب کوئی عمل کرتا ہے تو یہ متقی ہوتا ہے۔ تقوی میں دو چیزیں دی جاتی ہیں۔ تقوی میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت دیتا ہے، اور دوسرا اللہ پروردگار تقوی میں ہدایت کی قبولیت فرماتا ہے۔ اگر تقوی نہ ہو تو نہ ہدایت میں عبادت جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے، اور ہدایت میں عبادت کی حقیقت جو ہے وہ توبہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کی بدولت اعدت للمتقین جنت بھی عطا کرتا ہے۔ اب تقوی ہے یہ دولت جو اللہ پروردگار اپنے مومن بندے کو دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس تقوی نہیں ہوتا تو اس کے پاس جنت ہے اور نہ ہی ہدایت ہے، کیونکہ ہدایت میں عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو تقوی دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہدایت میں عمل بجا لاتا ہے، جو کہ روزے میں ہے۔ دیکھیے روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو یہ اللہ پروردگار کا حکم ہوتا ہے، اور حکم میں جب روزہ بجا لاتے ہیں تو یہ میرا اور آپ کا عمل ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم اللہ کے حکم میں عمل ادا کرتے ہیں تو عمل کرنے کی وجہ سے ہم جب غیر عمل سے بچتے ہیں، یعنی جو اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ غیر عمل ہے، جیسے ہی غیر عمل سے بچتے ہیں تو ہمارے عمل کی بدولت کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ کیا پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ عمل اللہ کے حکم میں نہ بجا لانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ توبہ ہو گئی۔ توبہ کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پہلے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ جس کسی کو ملا ہے، ایک تو اس پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ اللہ کے حکم میں جب اس نے عمل کیا، روزہ رکھا، پہلے گناہ معاف ہو گئے، اور نئے عمل جو ہیں جو کہ حکم ماننے پر تقوی ہے، تقوی کی بدولت اللہ نے اسے جنتی بنا دیا۔ یہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ رمضان کے آنے پر جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو پہلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، وہ بچے کی طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے عمل کی قبولیت میں اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا جب کسی کو رمضان کا روزہ ملے اور اس کے روزے رکھ کر وہ جنتی نہ ہو تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ عمل میں کیا ہے؟ عمل میں تقوی ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی اللہ کے حکم میں عمل کرتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، جیسے ہی وہ عمل کرتا ہے متقی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تقوی کی بدولت کیا دیتا ہے؟ انعام جنت دیتا ہے۔ یہ عطا بڑی ہے۔ اگر کوئی اس بات کو جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا اسے کیا پتہ کہ تقوی کے بغیر نہ ہدایت ہے نہ جنت ہے۔ دنیا میں آیا لیکن اپنی عارضی زندگی کے اندر وہ نہ پا سکا جس کے لیے اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے، کہ
کہ فیما یاتینکم منی ہدن، کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو اس ہدایت پر عمل کرے گا اسے کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں رہے گا کہ وہ مارا جائے۔ اللہ اسے ابدی زندگی کے اندر اپنی خاص رحمت برکت میں داخل فرماتا ہے۔ روزہ رکھیں، روزہ رکھیں۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے حکم میں عمل کیا کریں۔ جب کوئی اللہ کے حکم میں عمل کرتا ہے تو ہدایت کی قبولیت میں اللہ اسے جنت دیتا ہے۔ یہ جنتی بننے کا روزہ ہے۔ اللہ کے مشاہدے کے لیے تو یحببکم اللہ، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت ہے جو تعلیم کے اندر دی جاتی ہے۔ باقی 11 مہینے وہی کام ہے اگر کوئی کرنے والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی اللہ